بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی خطبۃ النکاح حدیث نمبر 1086 میں خطبہ نکاح کو ذکر کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے خطبہ نکاح کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب خطیب صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب، قاضی صاحب ہمارا نکاح پڑھتے ہیں تو اس موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس میں کیا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے وہ سکھایا کرتے تھے۔ والتشہد فی الحاجۃ، اور حاجت میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے وہ بھی سکھاتے تھے، یعنی حاجت سے مراد نکاح ہے اور یہاں پر تشہد سے مراد خطبہ ہے، یعنی خطبہ نکاح بھی سکھایا کرتے تھے۔ قال التشہد فی الصلاۃ، نماز والا تشہد یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، فعلی اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور آپ پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو۔ السلام علینا، اور سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ہے نماز کا تشہد جسے التحیات کہا جاتا ہے، تشہد کہا جاتا ہے۔ اب ہے خطبہ نکاح، یعنی کہ جس کو تشہد حاجہ کہا گیا ہے، نکاح کا خطبہ۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہمیں ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ونستغفرہ، اور اسی سے مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، اور ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے نفس کی شرارت سے اور برے اعمال سے، اپنے جو برے اعمال ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے پروردگار گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آیَاتٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے۔ نمبر 1، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا سوائے مسلمان ہونے کی حالت میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ دوسری آیت ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، وہ اللہ کہ جس کا تم آپس میں سوال کرتے ہوئے واسطہ دیتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داری کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ تیسری آیت اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہو۔ یہ 3 آیات مبارکہ اس خطبے میں ذکر کی گئی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ نکاح بھی پڑھ دیا اور جو ہے اس کا ترجمہ بھی کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ جو 3 آیات ہیں جو خطبے میں پڑھی جاتی ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کا مفہوم شادی، نکاح اور بیاہ سے متعلق سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ یہ سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اے میاں بیوی جو ہم نے آپ کا آج نکاح پڑھا ہے، اس نکاح کے موقع پر ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ آپ میاں بیوی کے حقوق کو پورے کرتے رہنا جو شریعت نے حکم عطا فرمایا ہے، اور جن حقوق کی تلفی سے حق تلفی کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کو تلف کرنے سے منع فرمایا ہے،
اس سے بچتے رہنا، یہ ہے اللہ سے ڈر اور خوف نکاح کے معاملے میں۔ یعنی بیوی پر ظلم نہ کرنا خاوند سے کہا جا رہا ہے، اور بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اور طہارت اس معاملے میں یہ ہے کہ اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے میاں بیوی اللہ سے ڈرتے رہنا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نہ مرنا سوائے اسلام کی حالت پہ، سوائے مسلمانی پر۔ اس لیے کہ بس اوقات انسان جو ہے بیوی کی محبت کے چکر میں بہت کچھ کر جاتا ہے، بعض تو ایسے ہیں جو اسلام کو خیر بات کہہ جاتے ہیں، شریعت سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، سب سے اوپر محبت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے اوپر کوئی محبت نہیں، ساری محبتیں نیچے ہیں۔ تو اس لیے بیگم کی محبت کو پس پشت ڈالنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے، اس کی محبت میں اتنا گرویدہ نہ ہو جانا، اتنا پگلا نہ ہو جانا، اسلام کو خیر بات کہہ دینا نہ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اسی طرح بیوی کو کہا کہ خاوند کی فرما برداری اتنی نہ کرنا کہ اسلام کو خیر بات کہہ دینا، نہیں، اسلام سر فہرست ہونا چاہیے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ یہ تو ہو گیا ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ کو پیغام اور میسج۔ دوسری واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس سے پہلے جہاں سے سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، فرمایا کہ اپنے پروردگار سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار وہ اللہ کہ جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہم سب جو ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے ہماری جو ہے نسل کا آغاز ہوا، ہم ان سے پیدا ہوئے، ان سے سیدہ حوا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس کے بعد ہم نے جوڑے سے جو ہے تمہیں جو ہے زمین میں پھیلا دیا مرد و عورتوں کو۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی سیدہ حوا کی، اور پھر اس جوڑے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو پیدا فرمایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا کہ اس پروردگار سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا تم واسطہ دیتے ہو آپس میں سوال کرتے ہوئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھئی تجھے اللہ کا واسطہ ہے میرا یہ کام کر دے، تو یہ اللہ کا واسطہ ہے فلاں، تو یہ اس واسطے کو اللہ پاک کی ذات نے ذکر کیا۔ فرمایا کہ یہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کا واسطہ دیتے ہو اس اللہ سے ڈرو بھی، یہ صرف واسطہ نہیں دینا، اس پروردگار سے آپ نے ڈرنا بھی ہے۔ اور فرمایا کہ رشتے کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، اس رشتے کو توڑو نہ، معمولی نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ جوڑ کے رکھو۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس موقع پر تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہیں، نگہبان ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اس رشتے کا پاس و لحاظ رکھنا، اس کو توڑنا نہیں، اس کو معمولی نہ سمجھنا، اس میں گراوٹ کا شکار نہ ہو جانا، ظلم اور زیادتی نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، اور حقوق تلفی نہ کرنا۔ اور ساتھ فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اس معاملے پر نگہبانی فرما رہے ہیں۔ دنیا میں تو تم نے زیادتی کر لی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پوچھیں گے یہ تم نے کام کیوں کیا، خامد کی نافرمانی کیوں کی، یا پھر خامد سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی بیگم کے حقوق کو تلف کیوں کیا۔ تو اس لیے ہم نے یہ ہر وقت اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تیسری اور آخری آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اس میں بھی اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ سے ڈرنے کا کہا گیا۔ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا کہ ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہنی ہے۔ یعنی اگر آپ کے اس معاملے میں، اس رشتے میں کوئی ایسا ویسا معاملہ بن جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے بنتا ہے، دو برتن پڑے ہوں تو آپس میں وہ ٹکرا جاتے ہیں، تو میاں بیوی کے رشتے میں بھی ایسی گراوٹ آتی رہتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے اور چپکلش ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہنی ہے۔ یہ نہیں کہ کمرے میں تو آپ نے ساری زیادتی کر لی، اور جب منصفین کے درمیان بیٹھے، لوگوں کے درمیان بیٹھے، تو وہاں پر جو ہے آپ نے اپنی چرب زبانی سے، لسانی سے اور بڑا بنتے ہوئے جو ہے بیگم کو زد و کوب کر دیا، اس کے جو ہے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا، اتنے دلائل دیے کہ بیچارے بیگم کے اوپر جو ہے وہ دلائل بھاری ہو گئے۔ ایسا نہیں کرنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رب تمہارا محافظ اور نگہبان ہے، وہ دیکھ رہے سارے معاملے کو۔ اس لیے وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرنی ہے، جو معاملہ ہوا وہ آپ پیش کر دیں، منصفین جانے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس لیے میاں بیوی کا جو آپس کا رشتہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑا چپکل سب کچھ ہوگا، لیکن اس معاملے میں ہم نے حق سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، سیدھی اور سچی بات کرنی ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ اور ٹیڑھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور
اس سے اگلی اگر آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی 71 نمبر آیت ہے، یصلح لکم اعمالکم، تاکہ فرمایا کہ یہ جب تم کام کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے، تمہاری زندگی کو درست فرما دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یعنی اس حوالے سے جو گناہ کیا ہوگا، جو زیادتی کی ہوگی، اگر آپ نے سیدھی اور سچی بات کہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہاری زیادتی کو معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، گویا کہ جتنی نصیحتیں نکاح کے حوالے سے آپ کو آیات کی روشنی میں کی جاتی ہیں نکاح کے خطبہ نکاح میں، تو فرمایا کہ جو شخص ان معاملات میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ گویا کہ خطبہ نکاح کا میسج اور پیغام کیا ہے؟ میسج اور پیغام یہ ہے کہ اس رشتے کو معمولی نہیں سمجھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا نگہبان اور محافظ اور نگران سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم نگرانی میں ہیں، اور اسی طور پر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرنی ہے، کہیں پر بھی آپ نے جھول نہیں دکھانی۔ اور فرمایا کہ ان معاملات کے اندر، اس رشتے کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ تو تھا خطبہ نکاح کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی باب کی آخری حدیث پاک اور دوسری حدیث پاک ہے 1087 نمبر حدیث پاک، وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزماء، فرمایا کہ ہر وہ خطبہ کہ جو تشہد کے بغیر ہو وہ ایسے ہی ہے جس طرح کے جزام زدہ ہاتھ، یعنی کوڑ والا ہاتھ، بیماری والا ہاتھ۔ تو خطبہ نکاح ہو، خطبہ جمعہ ہو، اور بیان سے پہلے کا خطبہ ہو، یا کسی بھی مجلس کا خطبہ ہو، اس میں شہادتین ہونی چاہیے۔ شہادتین کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کو کہتے ہیں شہادتین، یعنی اللہ کے الہ ہونے کی شہادت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی شہادت دینا، اس کو شہادتین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایسا خطبہ ہو کہ آپ اس میں شہادتین کو داخل نہیں کرتے، وہ ایسے ہی جیسا کہ بیماری والا ہاتھ، کہ وہ ہاتھ تو ہے لیکن بیمار زدہ ہے، کوڑ زدہ ہے، بیماری کا شکار ہے۔ تو اس لیے جب کبھی خطبہ پڑھیں، جس موقع پر پڑھیں، نمبر 1 تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر کام سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا تھا، نمبر 2 اس خطبے میں شہادتین لازمی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خطبہ نکاح کی جو نصائح ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہم سب کو جو ہے سمجھ نصیب فرمائے، اور ہر اچھے کام سے پہلے جو مسنون خطبہ ہے یا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے متعلق جو جملے ہیں اور شہادتین ہیں، ان کو اپنی زندگی کا معمول اور حصہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔